بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد للہ ہم الفوائد ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے اور پہلا جو چیپٹر تھا جس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ قرآن پاک سے انسان کیسے مستفید ہوتا ہے اور اس بارے میں سورۃ قاف کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اور جو اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سورۃ قاف پوری سورت کی تفسیر کی ہے۔ سورۃ قاف تھوڑی لمبی سورت ہے اور اس کی تفسیر جو ہے نا وہ کافی لمبی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اسے ہم شروع کریں گے تو کم سے کم ہمیں 2-2.5 ماہ لگ جائیں گے اس سورت کو مکمل کرتے کرتے۔ اس لیے مجھے یہ مناسب لگا کہ اس سورۃ قاف کی تفسیر کو ہم تھوڑا سا مؤخر کر لیں گے، یعنی کچھ بیسکس جو کلاسز ہیں کچھ کلاسز ہماری ہو جائیں، کچھ باتیں ہم پڑھ لیں گے اس کتاب کی، جس سے ہمیں مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کا انداز بیان اور ان کی باتوں کی سمجھ اور ان باتوں کو فہم کرنا ہمارے اندر آ جائے، سمجھنے کا طریقہ آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم سورۃ قاف کو پڑھیں گے تفصیلاً جس طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ سورت پڑھائی ہے، ایک خوبصورت ایک بے مثال انداز میں۔ تو ابھی اس سے جو اگلا سبق ہے اسے ہم پڑھیں گے اور وہ ہے اہل بدر کے حوالے سے، المغفرۃ لأہل بدر، اہل بدر کی مغفرت کے بارے میں اگلا باب ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ابواب چیپٹرز کے نام نہیں دیے ہیں، یہ الگ الگ جو کتابوں کی جنہوں نے الفوائد کتاب کو پبلش کیا ہے تو انہوں نے اپنے انداز سے چیپٹرز کے نام دیے ہیں، تو اس لیے آپ کو الگ الگ جو ہے نا وہ نسخوں میں ناموں میں چیپٹرز کے ناموں میں فرق مل سکتا ہے، اٹس اوکے۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری جو ہے نا وہ اصلاح کی باتیں ہیں، اور در حقیقت اس چیپٹر کے آغاز میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا، وما یدریک، اور اے عمر تجھے کیا خبر، آپ کو کیا پتا، ان اللہ طلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا، فقال، تو فرمایا، اعملوا ما شئتم، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو چاہو کر لو، فقد غفرت لکم، میں نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اس حدیث میں کچھ اشکالات ہیں اور اس میں اہل علم کے آراء اور ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے پھر اپنا موقف بیان کیا، اور اس میں پھر جو عقیدے کے حوالے سے جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس چیپٹر میں، ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر، تھوڑا سا پچھلے چیپٹر سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک الگ انداز، ایک الگ جو ہے نا ایک نقطہ اور ایک نصیحت لے کے ابن قیم رحمہ اللہ ہمارے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ سمجھنا ضروری ہے اس پورے چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جو کہ غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، جن کا نام تھا حاطب رضی اللہ عنہ، حاطب، حا الف طا جو طا اور با، حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا واقعہ، اور یہ کافی مشہور واقعہ ہے، یہ بخاری مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یہ جو حاطب رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی رسول تھے، یہ غزوہ بدر میں شامل تھے، یہ کیونکہ مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور جس طرح باقی صحابہ بھی ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے، جو مہاجر صحابہ تھے ان کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار مکہ میں بھی موجود تھے مشرکوں کے درمیان، اور جو ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے وہ آنن فانن ہر کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور پیش آتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ان کے بھی رشتہ دار وہاں پہ تھے حاطب رضی اللہ عنہ کے، اور یہ بھی اسی طریقے سے اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح مکہ کا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں سیرت کو پڑھ کے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کو مدینہ سے نکال لیا گیا اور
پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکوں نے اپنے صلح حدیبیہ میں جو باتیں جو دونوں فریقین کے درمیان جو ایگریمنٹ جو معاہدہ طے پایا تھا، جب مشرکوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مکہ کو فتح کریں گے. حالانکہ ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ جو بعد میں صحابی، جب بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن تب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آ کے بڑی کوشش کی کہ اللہ کے رسول اس جو ہے نا ان کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو درگزر کریں اور چڑھائی نہ کریں مکہ پہ. لیکن اللہ کے رسول نے نہ انہیں حامی جواب، نہ ہاں میں جواب دیا، نہ نہ میں جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کی فتح کے حوالے سے تیاریاں شروع کر لی. اب یہ کیونکہ ایک بہت بڑا مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی تو یہ بہت پہلے سے ہی آپ کی چاہت تھی کہ مکہ پہ اسلام کا جھنڈا ہو اور مکہ مسلمانوں کے انڈر میں ہو، اور وہاں لوگ توحید کی آواز وہاں بلند ہو اور شرک کا خاتمہ ہو. تو آپ نے بڑے ہی باریکی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ آپ اس کی پلاننگ کر رہے تھے، اور بڑی مخفی طریقے سے آپ نے، خفیہ طریقے سے آپ اس کی تیاریاں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وہی آتی ہے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک جاسوس، ایک خاتون جو ہے نا، ایک خبر لے کے مکہ والوں کے پاس جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ تم لوگ فوراً جاؤ، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی میں اس نام کا ایک خاتون ہے، جاؤ اس خاتون کے پاس ایک رسالہ ہے، ایک خط ہے، فوراً جاؤ اور اس خاتون سے وہ خط لے کے اسے لے کے میرے پاس آ جاؤ. یہ تینوں صحابی اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں اور ہوا کی رفتار میں وہاں پہنچتے ہیں. اس عورت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خط دو جو تمہارے پاس ہے. عورت منع کرتی ہیں، لیکن یہ سختی سے انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور ان سے وہ خط نکلواتے ہیں، اور اس خط کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب وہ خط کھولا جاتا ہے تو اس خط میں سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، حاطب رضی اللہ عنہ نے وہ خط لکھ کے مشرکوں کی طرف وہ خط روانہ کیا تھا، اور اس خط میں انہوں نے مشرکوں کو فتح مکہ کے حوالے سے جو اللہ کے رسول پلاننگ کر رہے تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ تم لوگ الرٹ رہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دنوں میں مکہ پہ چڑھائی کریں، اور ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے. تو فوراً سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کو بلوایا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو وہ آگے سے وضاحت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے گھر والے مکہ میں بھی رہتے ہیں، اور جتنے بھی باقی میرے ساتھی ہیں جن کے گھر والے مکہ میں رہتے ہیں، مکہ میں کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ایسی جان پہچان ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کر پاتے ہیں. یعنی کسی کا دوست بھی ہے وہاں پہ جو گھر والوں کا خیال رکھ لیتا ہے، کسی کا کوئی اور رشتہ دار ہے، کسی کے رشتہ داروں میں کوئی بڑے عہدے والے لوگ ہیں، کسی کے، تو اس لیے ان کے گھر والوں کے وہاں ہوتے ہوئے بھی وہ یہاں بے خوف ہو کے رہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ چلو وہاں پہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس لیے میرے گھر والوں کا وہ خیال رکھ لیں گے. لیکن میرا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور میں ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ کہیں میرے گھر والوں کو مکہ والے نقصان نہ پہنچائے. تو میں نے سوچا کہ میں مکہ والوں کے ساتھ کچھ اچھائی کروں، جس اچھائی کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، کم سے کم انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس لیے میں نے انہیں یہ خبر دینے کا سوچا کہ میں یہ پیغام انہیں دوں گا، جب انہیں معلوم پڑے گا کہ میں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں بتا رہا ہوں، تو وہ اس کے بدلے میں میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے. اور اللہ کے رسول مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مجھے ہرگز آپ کی رسالت پہ شک نہیں ہے، ہرگز میرے ایمان میں کمزوری نہیں ہے، ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری مجبوری صرف یہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں پریشان تھا. میں جانتا تھا کہ آپ تو رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ تو آپ کو غالب کرے گا، اور آپ نے غالب ہونا ہی ہے. آپ آج نہیں تو کل غالب ہوں گے، آپ نے تو لازم غالب ہونا ہے، لیکن تب تک کہیں یہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں نے یہ کام کیا. اب یہ معاملہ جب پیش آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس منافق کا گردن کاٹ دیتا ہوں. کہ کیسے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ تو جاسوسی ہے، جاسوسی کیسے کر سکتے ہیں یہ شخص؟ اور جاسوسی کرنا بظاہراً نفاق ہے، کیونکہ بظاہراً اس شخص نے منافقوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ اپنے زبان سے دہرائے. تب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے تھے کہ وما یدریک، عمر آپ کو کیا پتا، ان اللہ طلع علی اہل بدر، یہ تو حاطب جس شخص نے یہ کام کیا ہے نا، یہ تو بدر والا صحابی، بدری صحابی ہے، آپ کو کیا پتا بدریوں کی کیا شان ہے، بدر والوں کا کیا مقام ہے، بدر میں جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کے بارے میں آپ کیا جانو، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور اللہ نے فرمایا کہ جو چاہو کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ امام ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد اور عبر ہیں۔ اور یہاں میں پہلے ہی بتا دوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ وہ بھی مجاز، وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بظاہراً ایک شخص جاسوسی کر رہا ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ یہ منافق ہے بظاہراً، کیونکہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو کچھ کہہ کچھ اور رہا ہو اور عمل اس کا کچھ اور ہو، تو بظاہراً کیونکہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا اور اسی بنیاد پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، لیکن اللہ کے رسول نے فوراً اس بات کو رد کیا اور فرمایا کہ نہیں، یہ اہل بدر ہے اور اہل بدر کے بارے میں اللہ کا پیغام ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، تو یہ معاف ہے، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ میں سے اب آج ہمارے زمانے میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو صحابہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر کے ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صحابی نے جاسوسی کیا کافروں کے حق میں، مسلمانوں کے خلاف، اتنا بڑا جرم، اور جاسوسی آپ جانتے ہیں جاسوس کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ تو بہت خطرناک جرم، دیکھا جائے تو بہت خطرناک جرم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، ختم۔ تو اسی طرح آج جو ہمارے مسلمان بھائی جو صحابہ کرام کی ایسی غلطیوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابی نے یہ غلطی کی اس لیے یہ صحابی کی اہمیت کم ہے اس صحابی کی، یہ ہماری جہالت ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم ہوتے کون ہیں صحابہ کی اوپر تنقید کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے تو سیدنا عمر کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ بھی اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ صحابی ہے اور یہ بدری صحابی ہے، ختم۔ جب اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ دنیا جہان کے بھی اگر انہوں نے جرم کر لیے ہیں، اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ نے کہہ دیا ان کے دل پاک ہیں، اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور میں نے ان کے دلوں کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کے بارے میں گواہیاں قرآن پاک میں سینکڑوں گواہیاں دی ہیں، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان پہ انگلی اٹھائیں یا ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں۔ یہ جرم ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، او میرے صحابہ کو برا کہنے والو، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لینا تو بھی صحابہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ کے پسینے کے بھی برابر نہیں ہیں، ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ آج صحابہ کے بارے میں برا بلا کہنے والے اتنے اچھے ہوتے نا تو وہ 2025 اور یہ 1900 کے زمانے میں پیدا نہ ہوتے، بلکہ وہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ اللہ نے پورے کائنات میں جو سب سے عظیم دل تھے نا، سب سے خالص اللہ کے بندے تھے، سب سے محبوب اللہ کے بندے تھے نبیوں کے بعد، اس پورے کائنات میں جو سب سے اسپیشل اللہ کے بندے تھے نا، اللہ نے انہیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوا، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اسلام کے حالت میں دنیا سے جو صحابہ کرام گئے، جو صحابہ کا جنہیں شرف حاصل ہوا ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم زندگی، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی برائی کرنے والے اور ان کی قیامت تک ان کی ساری نسلیں صحابہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری نسلیں، ہماری اولاد، سب کی نیکیاں ایک طرف اور صحابہ کرام کی نیکیاں ایک طرف، تو ہم ہوتے کون ہیں انہیں برا کہنے والے؟ تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک عظیم مثال ہے کہ ایک شخص نے اتنا بڑا جرم کیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے عمر، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ایک تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ آگے ابن قیم رحمہ اللہ تشریح کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے صرف ایک ہی جملہ پڑھا ہے اور کلاس ہماری لمبی نہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں اشکل علی کثیر من الناس معناه، بہت سارے لوگوں پر اس حدیث کا معنی، اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو دشواری پیش
آ رہی ہے، یعنی بہت سارے لوگ اس حدیث کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے ہیں۔ فإن ظاہرہ اباحۃ کل الاعمال لهم وتخییرهم فیما شاءوا منها، بظاہراً اس حدیث سے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو چاہو کر لو۔ ظاہراً تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اباحۃ کل الاعمال، کہ اللہ نے ان کے لیے سب کچھ جائز کر دیا، وتخییرهم فیما شاءوا، اور انہیں ان کی مرضی رکھ دی کہ جو تم چاہو کرو۔ وذالک ممتنع، لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سارا شریعت اسلامی اللہ نے یہ احکام کیوں نازل کیے جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جو چاہو کرو۔ فقالت طائفہ، تو ایک جماعت نے اس حدیث کی وضاحت ایسے کی ہے، اور منہم ابن الجوزی، اور ان میں سے اس جماعت میں سے ایک ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن القیم الجوزیہ، جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، ان کے والد اس جامعہ میں قائم تھے، اس جامعہ کے سرپرست تھے جو جامعہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا جامعہ تھا، یعنی ان کا بنایا ہوا جامعہ جو نسلوں سے وہ چلتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے والد بھی اس جامعہ پہ قائم تھے، اور ابن القیم جوزی رحمہ اللہ خود بھی اس جامعہ میں پڑھے ہیں۔ تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ ابن الجوزی سے، ابن الجوزی آپ پہچان گئے ہیں کہ دو الگ شخصیت ہے، ابن القیم اور ابن الجوزی، یہ دونوں الگ شخصیت ہے۔ ابن القیم جوزیہ ہے اور ابن الجوزی یہ الگ شخصیت ہے۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے تھے لیس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ فرماتے ہیں نا، جو اللہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اعملوا کرو، یہاں پہ یہ فیوچر کے لیے نہیں ہے، وانما هو للماضی، بلکہ یہ ماضی کے لیے ہے، وتقدیرہ، اور اس کا معنی ہے یعنی اس کا مفہوم ہے ایو عمل کان لکم، کہ جو بھی تمہارے اعمال ہو چکے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو کرو میں نے معاف کر دیا، اس سے مراد ہے جو تم نے عمل کر لیے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے ہیں، یعنی جو تمہارے پاسٹ میں عمل ہو چکے ہیں میں نے وہ معاف کر دیے۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کا مفہوم کیا بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے ماضی میں، یعنی بدر والوں، جتنے تم عمل کر چکے ہو ماضی میں وہ میں نے معاف کر دیے۔ تو یہاں پہ ماضی کا ذکر ہے، فیوچر کا ذکر نہیں ہے۔ آگے میں جوزی رحمہ اللہ نے اس بارے میں دو باتیں بتائی ہیں، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ شَيْئَانِ، اور دو چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ احدہما، پہلی بات یہ ہے انه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، کہ اگر یہاں پہ مستقبل مراد ہوتا، فیوچر مراد ہوتا، تو یہاں پہ حدیث میں اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، فقد غفرت لکم، تو تحقیق میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیوچر کے لیے ہوتا تو الفاظ ہونا چاہیے تھا فَسَأَغْفِرُ لَكُمْ، جو چاہو تم کرو میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن اللہ نے یہاں پہ فَسَأَغْفِرُ نہیں بلکہ کہا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ یہ پاسٹ کا ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ مستقبل فیوچر ہوتا تو الفاظ فَسَأَغْفِرُ لَكُمْ ہوتا، لیکن کیونکہ فَسَأَغْفِرُ نہیں ہے، فقط غفرت ہے، تو فقط غفرت جو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے گویا اس حدیث کا مطلب یہ بن رہا ہے ابن جوزی رحمہ اللہ کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا کہ بدر والوں، جو تم نے عمل کیا ہے میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں ماضی میں، آئندہ کرو گے اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے۔ دوسری بات فرماتے وثانی انہ کان یکون اطلاقا فی الذنوب ولا وجہ لذلک، کہتے ہیں دوسرا مفہوم یہاں پہ یہی بن سکتا ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی اجازت مل رہی ہے کہ تم گناہ کر سکتے ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام کو کیسے گناہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہو، جس طرح اس حدیث میں ہے کہ جو تم چاہو کرو، تو یہ تو ناممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام گناہ کریں اور اللہ نے ان کو پرمیشن دے دے کہ وہ گناہ کریں، اس لیے مطلب بن ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے معاف کر دیا، یہ ماضی کے لیے ہے کہ جو تم نے کر لیا ہے میں نے معاف کر دیا۔ یہ تفسیر ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آگے ابن قیم فرماتے وہ حقیقت هذا الجواب، لیکن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا جو جواب ہے اس کی حقیقت یہ ہے انی قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين، فرماتے ہیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ ان کی بات، ابن جوزی کی جو یہ بات ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے،
اور اس بات کے کمزور ہونے کے دو اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے ان لفظ اعملوا یأبا، کہ یہاں پہ جو لفظ اعملوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کرو، یہ لفظ اس بات کا تقاضا ہے رکھتا ہے کہ عمل کرو مطلب فیوچر کرو. ٹھیک ہے، فإنه للاستقبال دون الماضی، کیونکہ یہ لفظ مستقبل کے لیے ہے، ماضی کے لیے نہیں ہے. وقوله قد غفرت لكم، جہاں تک بات قد غفرت لكم والی بات ہے، لا يوجب ان يكون اعملوا مثلا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قد غفرت لكم اگر بتایا ہے تو لازم نہیں ہے کہ اعملوا کا مطلب بھی ماضی ہی ہو. قد غفرت لكم تو ماضی کا صیغہ ہے، تو اعملوا کا مطلب بھی ماضی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ان کی مثال اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے فإن قوله قد غفرت تحقیق لوقوع المغفرة في المستقبل، کیونکہ قد غفرت لکم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو تم آئندہ کرو گے وہ بھی میں نے معاف کر دیا ہے. معاف تو اللہ نے کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے ہونے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے. اور اس کی مثال قرآن پاک میں جیسے اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا. اتا امر اللہ، یہاں اللہ کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی آ گئی. حالانکہ قیامت کی گھڑی تو نہیں آئی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے سمجھ لو کہ آ گئی، کہ تمہارے جیسے تمہاری آنکھیں بند ہو گئی تو قیامت ہے، تم کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہو. تو یہاں پہ بھی عطا، حالانکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فیوچر کا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وجاء ربک، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کا رب آ گیا. حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ اور آپ کا رب آئے گا محشر والے دن حساب لینے، اللہ آئے گا. لیکن اللہ نے یہاں پہ ماضی کا استعمال کیا ہے، لفظ ماضی کا استعمال کیا ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ یہاں پہ جو قد غفرت لکم، یہ لفظ تو ماضی کا ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے وہ گناہ جو تم کر بھی چکے ہو، اور وہ گناہ جو تم کرو گے وہ بھی میں نے معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلا جواب انہوں نے یہ دیا ہے. دوسرا جواب فرماتے ہیں ان نفس الحدیث یردہ، کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہی حدیث جو حاطب رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، یہی حدیث اس بات کو رد کرتی ہے. فإن سببه قصة حاطب، ظاہری بات ہے کہ یہ حدیث کیوں رسول اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے، کیونکہ حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا. وتجسسه على النبی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاسوسی کی تھی. وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبل، اور یہ گناہ غزوۃ بدر، جنگ بدر کے بعد یہ گناہ پیش آیا تھا، اس سے پہلے نہیں. تو اب ظاہری بات ہے جب حاطب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے بعد یہ غلطی کی تھی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم چاہو جو بھی چاہو کر لو، میں نے معاف کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا اللہ کے رسول عمر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حاطب رضی اللہ عنہ نے غلطی کی ہے، جاسوسی کی ہے، یہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو اس حدیث سے ہی یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف پاسٹ کے گناہ نہیں معاف ہوئے صحابہ کرام کے، بدری صحابہ کرام کے، بلکہ فیوچر کے گناہ بھی معاف ہوئے ہیں، جن میں سے سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کا جو یہ گناہ تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ انہوں نے دو باتوں میں دو جو ہے نا وہ دلائل دے کے اس بات کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعملو ضروری نہیں ہے، اعملو یہ فیوچر کے لیے ہے، اس لیے فیوچر کا ہی معنی نکالا جائے گا. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی تو فیوچر میں ہی پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کہا ہے، وہ یا اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ، ان کا یہ گناہ معاف کر دیا ہے. یہ ہے اس ہمارے چیپٹر کا پہلا حصہ، اور اس کا دوسرا حصہ بھی آج کی ہی کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے بھی ہم کور کر لیں. آگے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالذی نظن فی ذلک واللہ اعلم، اور ہمارا جو خیال ہے اس بارے میں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ان ھذا خطاب لقوم، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مخاطب کر رہا ہے، یا اس قوم کے لیے یہ پیغام ہے، قد علم اللہ سبحانہ، جن کے بارے میں اللہ یہ جان چکا ہے، انہم لا یفارقون دینہم، کہ وہ اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر، اللہ جانتا تھا ان صحابہ کے بارے میں کہ وہ اپنے دین سے نہیں پھرنے والے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بدریوں جو چاہو کر لو، میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں. بل یموتون علی الاسلام، بلکہ یہ اسلام پر ہی یہ مریں گے، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا. اللہ اکبر. وانہم قد یقارفون بعض ما یقارفہ غیرہم من الذنوب، اور یہ بھی اللہ جانتا تھا
کہ جس طرح دوسرے لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی گناہ ہوں گے. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بدری صحابی یہ بعد میں گناہ کریں گے، ان سے گناہ ہوں گے، لیکن ساتھ میں اللہ یہ بھی جانتا تھا وَلَٰكِن لَا يَتْرُكُهُمْ سُبْحَانَهُ مُصِرِّينَ عَلَيْهَا، یہ بھی جانتا تھا کہ میں انہیں گناہوں پہ اصرار کرتے ہوئے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ بل يُوَفِّقُهُمْ لِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ، بلکہ میں انہیں توفیق دوں گا کہ یہ توبہ نصوح حقیقی توبہ کریں گے. اللہ جانتے تھے کہ یہ ان سے بعد میں گناہ بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی جانتے تھے گناہ کے ساتھ یہ گناہ پہ اڑیں گے نہیں، بلکہ میں توفیق دوں گا انہیں تو یہ توبہ نصوح کریں گے. گویا یہاں پہ ایک یہ بھی بات پتہ چل رہا ہے کہ توبہ کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں اگر توفیق دے کہ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کی طرف لوٹیں. اللہ ہمارے دلوں میں یہ جو ہے نا نیکی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اپنی عظمت اور گناہوں پر افسوس اور ندامت کا جو احساس ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. واستغفار و حسنات، اللہ جانتے تھے کہ یہ استغفار کریں گے، اللہ جانتے تھے وحسنات تمحو اثر ذلک، کہ میں انہیں توفیق دوں گا گناہ کے بعد کہ یہ نیکیاں کریں گے جن نیکیوں سے ان کے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے. وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُمْ بِهَذَا دُونَ غَيْرِهِمْ، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اہل بدر کو خاص طور پر کہا ہے دوسروں کے علاوہ، لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِيهِمْ، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو گناہ کریں گے بھی، بعد میں بھی گناہ ہوں گے، جنگ بدر کے بعد ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن میں انہیں پھر توفیق بھی دوں گا، یہ توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اپنے گناہوں کے بعد نیکیاں بھی کریں گے. وَأَنَّهُمْ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور انہیں میں معاف بھی کر دوں گا. وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ الْمَغْفِرَةِ حَصَلَتْ بِأَسْبَابٍ تَقُومُ بِهِمْ، اور اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ، یعنی اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے، مغفرت کے اسباب کو اختیار نہیں کریں گے. مغفرت کے اسباب کیا ہے؟ استغفار کرنا، توبہ کرنا اور نیکی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معافی نہ مانگے یا معافی نہیں مانگیں گے. کما لا یقتضی ذلک ان یعطل الفرائض وثوقا، اور اسی طرح اس بات کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ یہ نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم کیوں اب نیکی کریں. یعنی کسی صحابی نے یہ تو نہیں کہا کہ چلو اب اللہ نے تو کہہ دیا ہے نا کہ بدریوں کو میں نے معاف کر دیا، چلو اب آؤ ہم شراب پیتے ہیں، خیر ہے ہم تو معاف ہیں نا، ہم تو جنتی ہیں ہی ہیں، تو ہم کیوں گناہ نہ کریں، ہم کیوں اپنی منمانی نہ کریں. یا ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، یا میں رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالاوامر، اگر تو یہی تقاضا ہوتا ہے اس حدیث کا کہ یہ کچھ بھی کر لیں اللہ نے معاف کر دیا اور یہ اب ان کی مرضی ہے اب یہ نیکی کریں یا نہ کریں، لما احتاجوا بعد ذلك، تو غزوہ بدر کے بعد یہ صحابہ کبھی بھی نہ، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ولا زکوٰۃ ولا جہاد، نہ اس کے بعد ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت تھی، نہ جہاد کرنے کی ضرورت تھی. لیکن وہذا محال، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی صحابہ کرام نے جو بدری صحابہ تھے انہیں اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یا وہ صحابہ جن کے بارے میں جنتی ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور جن کے بارے میں جنتی ہونے کا میرے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ ان کی سیرت کو تو پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور ہر وقت ان کے دل میں یہ خوف ہوتا تھا کہ اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا، حالانکہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم جنتی ہیں. تو انہوں نے کبھی بھی ان باتوں سے یہ مطلب نہیں نکالا کہ اب ہم جنتی ہیں تو بس ٹھیک ہے اب ختم، نہیں. وہذا محال، یہ ناممکن ہے. صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. انہوں نے جنت کی بشارت کو لے کے وہ پیچھے سکون سے بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ڈبل ٹرپل زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے تھے، زیادہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے والے بن گئے، زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن گئے تھے. ومن اوجب الواجبات، آگے فرماتے ہیں ومن اوجب الواجبات، اور واجب اعمال میں سے سب سے واجب یہ ہے التوبۃ بعد الذنب، کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے. فضمان المغفرۃ لا یوجب تعطیل اسباب المغفرہ، تو اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم معافی مانگنا چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا،
جب تم سے گناہ ہوگا تو تم معافی بھی مانگو گے اور میں معاف بھی کروں گا. یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور حدیث دے کے اس بات کو واضح کرتے ہیں. وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اور یہ دونوں باتیں ملتی جلتی ہیں. اذنب عبد ذنبا کہ ایک بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال اور کہتا ہے اے ربی اے میرے پروردگار اذنبت ذنبا اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں. فاغفرہ لی اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. فغفر لہ اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. ثم مکث ما شاء اللہ ان یمکث کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. ثم اذنب ذنبا پھر سے یہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال اے ربی تو کہتا ہے اے میرے اللہ اصبت ذنبا میں گناہ کر بیٹھا ہوں. فاغفرہ لی تو مجھے معاف کر دے. فغفر لہ اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں. ثم مکث ما شاء اللہ پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. ثم اذنب ذنبا آخر پھر ایک گناہ کر بیٹھتا ہے. فقال پھر کہتا ہے ربی اے میرے پروردگار اصبت ذنبا میں پھر سے گناہ کر بیٹھا ہوں. فاغفرہ لی مجھے معاف کر دے. فقال اللہ تو اللہ کہتا ہے اللہ اکبر میرا اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. میرے اللہ کے ہاں عبادتوں میں عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو شاید فرشتے بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکیں جس مقام تک یہ عبادت کرنے والا پہنچتا ہے. فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں. انسان کی کوالٹی یہی ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے، گناہ کے بعد جو احساس ہے، گناہ کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، یہ خوف. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور وہ انسان جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے روک گیا. فإن الجنة هي المأوى اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کے لیے جنت ہی ہے. کیونکہ یہ عبادت یہ ایک خاص عبادت ہے، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، گناہ کے بعد لوٹنا. تو اللہ فرماتے ہیں علیم عبدی میرا بندہ جان گیا ہے. یہ اس حدیث میں جس میں ایک بندے نے گناہ کیا، معافی مانگا، گناہ کیا، معافی مانگا، گناہ ہو گیا، معافی مانگا. اللہ پھر فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے ان لہ ربا اس کا کہ جانتا ہے میرا بندہ کہ اس کا ایک رب ہے. یغفر الذنب جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہ کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ میں اللہ سے معافی تب مانگتا ہوں جب مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا. وَيَأْخُذُ بِهِ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اگر معافی نہیں مانگوں گا تو میرے اللہ کا جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. قد غفرت لعبدی فرشتوں سن لو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. فلیعمل ما شاء تو یہ جو چاہے کر لے. اچھا یہاں پہ مصنف اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں فلیس فی ھذا اطلاق واذن تو اس حدیث میں گویا اجازت اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ جاؤ گناہ کرو. کیونکہ حدیث کے آخر میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اب جو چاہے کر لے. یہی ہے نا. کہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ حرام کام کر لو، جرم کر لو، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے انہ یغفر لہ ما دام کذالک کہ جب تک یہ گناہ کرتا رہے گا اور معافی مانگتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، معافی کرتا رہے گا، اللہ اسے معاف کرتا رہے گا. اذا اذنب تاب جب یہ گناہ کرے گا، معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب اور اس بندے کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ میرا بندہ جو چاہے کر لے میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ جان گیا ہے، اللہ جانتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ میرا بندہ گناہ پر اڑے گا نہیں. وَأَنَّهُ كُلَّمَا أَذْنَبَ تَابَ اور جب اس سے گناہ ہوگا یہ معافی مانگے گا. حکم یعم كُلَّمَا كَانَتْ حَالُهُ حَالًا یہ حکم ہر اس انسان کے لیے ہے جس میں یہ صفت موجود ہو. گناہ ہو جائے توبہ کرے، گناہ ہو جائے توبہ کرے. اس ہر انسان کے لیے میرے اللہ کا پیغام ہے کہ بندے جو تو کرتا ہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. لیکن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر اللہ نے جس طرح اہل بدر کے لیے کہا ہے کہ میں نے بدریوں کو معاف کر دیا، اسی طرح اللہ نے ہر اس بندے کے بارے میں کہہ دیا ہے جو گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ جو چاہے کر لے میں نے اسے معاف کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ بَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ اسی طرح جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ اور بتایا جن کو کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا. لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ هُوَ
ان سب نے ولا غیرہ، اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ اس بات سے یہ مطلب نکالا ہو من الصحابۃ اطلاق الذنوب والمعاصی کہ اب ہمیں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، اب ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا تو اللہ کے رسول نے اعلان کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے راضی ہو گیا، یہ اللہ نے اعلان کر لیا ہے، اب ہم کچھ بھی گناہ کر لیں، نافرمانیاں کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ اور مسامحتہ بترک الواجبات کہ اب ہم واجب اعمال چھوڑ بھی دیں، نمازیں چھوڑ بھی دیں، فرائض چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں۔ بلکہ کان ہؤلاء اشد اجتہادا، یہ لوگ سب سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ تھے، وحذرا وخوفا، سب سے زیادہ بچنے والے ڈرنے والے تھے، بعد البشارۃ، اس بشارت اور خوشخبری کے بعد بھی، منہم قبلہا، یعنی اس خوشخبری سے پہلے جتنا یہ ڈرتے تھے نا، اس خوشخبری کے بعد زیادہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر آیا۔ یعنی پہلے تو یہ نیکیوں میں تھے ہی، لیکن اس خوشخبری کو سن کے وہ سست نہیں پڑ گئے، بلکہ اور زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور وہ محنت کرنے لگ گئے، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے لگ گئے، جس طرح کالعشرۃ المشہود لہم بالجنہ، جس طرح وہ 10 لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اعلان کیا۔ وقد كان الصدیق رضی اللہ عنہ، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کانا شدید الحذر، بہت زیادہ بچنے والے تھے، والمخافہ، اور بہت ڈرنے والے تھے گناہوں سے، وکذالک عمر، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ، فإنہم علموا، یہ جان چکے تھے، ان البشارۃ المطلقہ مقیدۃ بشروطها، وہ جانتے تھے کہ جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے وہ یہ اپنے شروط کے ساتھ مقید ہے کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے گناہ سے بچنا ہے، ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم فرائض پر عمل کریں گے، اس لیے ہم نے فرائض پر عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جنتی ہیں تو اب معاف ہے سب کچھ، نہ، بلکہ وہ جانتے تھے والاستمرار علیہا الی الموت، والاستمرار علیہا الی الموت، اور جانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ موت تک ہم اسی حالت میں رہیں، ومقیدۃ بانتفاء موانعها، اور اسی طریقے سے یہ بات اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس بات میں کوئی خلل نہ آئے کہ عبادت موت تک مسلسل عبادت جاری ہو اور موت تک گناہوں سے بچا جائے۔ ولم يفهم احد منهم من ذلك الاطلاق، ان میں سے کسی نے بھی یہ مطلب نہیں نکالا الاطلاق الاذن فيما شاء من الاعمال، کہ اب انہیں چھوٹ مل گئی ہے وہ جو چاہیں کر لیں۔ اس پورے واقعے سے اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو اہل بدر کے مغفرت کا ذکر ہے، اور پھر حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو مفہوم بتایا ہے، پھر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مفہوم کو غلط ثابت کر کے اس کا حقیقی مفہوم بیان کیا، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور جن جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری ہے، یا جن جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں میں جس طرح میرے والد صاحب ہیں نا، مجھے ایک اندازہ ہے، کوئی شخص مجھے کہے کہ تمہارے ابو نے یہ کام کیا ہے، میں کہوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ابو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مجھے یقین ہے نا اپنے والد پہ، مجھے یقین ہے کہ میرے والد یہ کام نہیں، میں جانتا ہوں اپنے والد کو، میرا ایکسپیرینس ہے۔ کوئی میرے سامنے قسم کھائے، میں کہوں گا تم جھوٹ بول سکتے ہو، میری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، لیکن میرے والد ایسے کریں میں مان نہیں سکتا ہوں، یقین ہے نا۔ اچھا، ہمارا اندازہ ہوتا ہے، اور میرے اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اندازہ نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اللہ جانتے تھے ہر وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے، اللہ جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ جانتے تھے ان سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گے، اللہ جانتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ جانتے تھے، لیکن میرا اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بندے غلطی بھی کریں گے اور پھر میرے یہ بندے معافی بھی مانگیں گے، اللہ اکبر، میرے یہ بندے غلطی بھی کریں گے اور پھر میرے پاس لوٹ کر بھی آئیں گے۔ ہم ان کی غلطیوں کا تو ذکر کرتے ہیں، انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کو پھر ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھلا جس بندے کے بارے میں اللہ کہہ دے رضی اللہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ گئی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
تو یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتے تھے کہ ان سے گناہ بھی ہوں گے، انسان ہونے، یہ انسان ہے، آخر ہے تو انسان نا، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہونی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ پھر غلطیوں کے بعد میں نے توفیق بھی دوں گا کہ یہ توبہ کریں گے۔ انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے کب توبہ کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے توبہ کیا، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے توبہ کیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم۔ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ میں ان سے راضی ہوں جن کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ ان سے غلطیاں اگر ہوئی ہیں جن میں سے اکثر تاریخ کی روایات اکثر جھوٹی روایات ہیں، اکثر بے بنیاد روایات ہیں، جن روایات کو لوگ لے کے صحابہ کرام کو برا بلا بناتے ہیں، لیکن اگر وقتی طور پہ مان بھی لیا جائے تو بھی ہم کہیں گے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، مطلب انہوں نے بعد میں توبہ کیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جب معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں ان پر تنقید کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں ان کی برائی کرنے والے؟ تو یہاں پہ ابن قیم یہی بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئیں، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، توبہ بھی کیا، اور گویا جب اللہ نے کہا کہ تم جنتی ہو تو گویا تم جنتی ہو، تم گناہ بھی کرو گے، معافی بھی مانگو گے، اور میں تمہاری معافیاں قبول بھی کروں گا۔ اور یہ صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ ہر انسان کے بارے میں، جس طرح آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، ہر انسان جو گناہ کرے معافی مانگے، گناہ کرے معافی مانگے، گناہ کرے معافی مانگے، اللہ نے کہا یہ جو بھی کرے میں نے معاف کر دیا، جب تک اسی طریقے سے یہ اپنے گناہوں کے بعد اپنے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، اللہ ان باتوں سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔